بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر کوئی آپ کے دروازے پر نمک یا اور کوئی کھانے پینے کی چیز مانگے تو برتن میں لا کر دو، ہاتھ پر رکھ کر مت لاؤ۔ جوتا ہمیشہ جھاڑ کر پہنو، شاید اس میں کوئی موذی جانور بیٹھا ہو۔ اسی طرح بستر اور کپڑے بھی جھاڑ کر استعمال کرو۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ ناظرین، فرش پر اگر روغن کے دھبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل سے صاف کریں، دھبے دور ہو جائیں گے۔ بچوں کو ہنسی میں مت اچھالیں اور کسی کھڑکی وغیرہ میں مت لٹکایا کریں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ہاتھ سے چھوٹ جائیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی، دماغ مضبوط رہے گا، بدن میں ریشہ نہیں ہوگا، یادداشت بہترین رہے گی۔ ناظرین، معدے کا بہترین علاج یہ کہ 3 کام کرو۔ کھانے میں آپ پانی پینا چھوڑ دو۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پی لیا کرو اور کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد پانی پیا کرو۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ ملا کر پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سے ملنے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھو یا اس سے اتنی دیر باتیں مت کرو کہ وہ تنگ ہو جائے اور اس کے کسی کام میں حرج ہونے لگے۔ اگر سلاد کا پیالہ خوب ٹھنڈا کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد اس میں سلاد رکھ دیں تو سلاد زیادہ دیر تک تازہ رہتی ہے۔ ناظرین، وٹامن سی کی کمی بھی ایڑیاں پھٹنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں بالکل پھٹ چکی ہوں تو 20 منٹ کے لیے پاؤں لیموں نمک اور زیتون کے تیل والے گرم پانی میں بھگو کر رکھیں اور اس کے بعد کسی پتھر سے سخت جلد پر اس کو رگڑ لیں، آرام ملے گا۔ ٹوتھ پیسٹ کرتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا لیموں کا پانی ملا دیا جائے تو دانت جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، 40 سال والی عورت 20 سال جیسا نظر آنا چاہتی ہے تو وہ سوتے وقت چلغوزہ کھایا کرے۔ صرف 15 دن استعمال کرے، 15 دن کے بعد پہچانی نہیں جائے گی۔ 5 چیزیں جو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نیند کی کمی، ہر وقت بیٹھے رہنا، میٹھی چیزیں زیادہ کھانا، آئل والی چیزوں کا زیادہ استعمال، ذہنی تناؤ اور پریشانی۔ زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب شامل کر کے دھویا کرو، چہرہ ہمیشہ جوانوں جیسا رہے گا۔ ناظرین، 80% لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی جہاز میں سفر نہیں کیا۔ جو پھولوں کو زیادہ سونگھتا ہے وہ طویل عمر پاتا ہے۔ کھانے کے بعد گڑ چاٹ لو، توانا رہو گے اور کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جن افراد کے پاؤں پر زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو روکتا ہے۔ پیشاب کے قطرے کی بیماری میں مبتلا ہوں تو ادرک لے کر اس کو کوٹ لیں اور ناخن برابر روزانہ صبح و نہار ناشتے سے قبل نگل لیا کرو، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ پیاز کاٹتے وقت
اگر چوئنگم چبائیں تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اگر بال گر چکے ہوں تو ناریل کے تیل میں لیموں اور بادام کا رس ڈال کر روزانہ سر پر لگاؤ۔ صرف 15 دن میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ پتھری سے نجات چاہتے ہیں تو صرف پانی پی لیں۔ گردے یا پتے کی پتھری ہو تو سورہ علم نشرہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں رکھ دیں اور پھر اسی برتن سے ہر بار پانی پیو۔ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر انشاءاللہ نکل جائے گی۔ 7 دانے کشمش رات کو بھگوئیں اور صبح نہار منہ کھا لیں۔ یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے جو صرف 10 دنوں میں گھوڑے جیسی لازوال طاقت سمیت قوت مدافعت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کشمش پٹھوں کی کمزوری، جسم کی فضولیات اور اس کی صفائی اور خون کی کمی کو قدرتی طور پر دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جسم کو توانائی پہنچانے، السر کو ختم کرنے اور دماغ کو طاقت پہنچانے کے لیے کیلا کھانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکنا نہیں چاہیے، اس سے آپ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ ناظرین، اگر آپ خود میں کمزوری محسوس کرتے ہیں تو کھٹے پھلوں کی خوشبو سونگھنے سے آپ کے جسم میں توانائی پیدا ہو جائے گی۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ جو بھی چیز کھانے کے لیے بنا رہے ہوں تو اس میں لال لوبیا بھی شامل کر لیں۔ یہ آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے علاوہ مسوڑھے بھی مضبوط کرتا ہے۔ اگر اچانک بہت زیادہ کھانسی ہونے لگے تو چھوٹی سی مصری منہ میں رکھنے سے کھانسی بند ہو جائے گی۔ ناظرین، کیلا اور دودھ ایک ساتھ استعمال کرنے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے، اور یہ چیزیں انسان کو ہمیشہ جوان رکھتی ہیں۔ دلیا کھانا، دہی کھانا، گاجر کھانا، لہسن کا روزانہ استعمال کرنا اور بکرے کے پائے کھانا، یہ چیزیں آپ کو جلدی بوڑھا کر دیں گی۔ نیند پوری نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، آنکھوں کا خیال نہ رکھنا، زیادہ میٹھے کا استعمال کرنا۔ اگر آپ ہمیشہ دبلے پتلے اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاولوں کی مقدار کو بالکل کم کریں اور جتنا ہو سکے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ زیادہ چاول موٹاپے کا سبب بنتے ہیں۔ سورج مکھی کا پھول سونگھنے سے سکون ملے گا۔ پیدل چلنے سے قبل کھجور کھا لینے سے کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ ناظرین، اپنی خوراک ہمیشہ حلال رکھو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی عورت سے نکاح کر لو جس کے ماتھے پر یہ نشانی دیکھو کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہو، اور دیکھو کہ وہ غصے میں ہے تو اس کے ماتھے پر بل نہ آئیں۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں عورت نیلے رنگ کے کپڑے پہنے، نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہوتا ہے۔ صبح کو اور جمعے کو ناخن کاٹنے سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی ڈوب رہا ہو اس کو بچانے کے لیے نماز کو توڑ دینا جائز ہے۔ کسی کا آگ میں جل جانے کا اندیشہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ کسی اندھے کا کنویں میں گر پڑنے کا خدشہ ہو
تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ کسی سانپ کے ڈس لینے کا ڈر ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ نماز کے دوران ریل گاڑی چھوٹ گئی ہے یا ریل گاڑی چھوٹ جانے سے نقصان ہوگا تو نماز توڑ دینا اور ریل گاڑی پر سوار ہو جانا جائز ہے۔ ناظرین، پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ صرف یہ 3 باتیں کسی بھی انسان کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہیں: آسمانی بجلی کی کڑک اور زلزلے کے جھٹکے اور بڑھاپے کی بے بسی۔ پیشاب روکنے سے لکوہ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پانی 3 سانس میں پینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ کپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ نہانے سے فالج نہیں ہوتا۔ انار کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے چہرے پر جھریاں نکل آتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی انسان سارا دن تمہارے بارے میں سوچے تو رات کو سونے سے قبل اس سے بات کر لیا کرو۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ نیم گرم پانی پیا کرو، کبھی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کم مرچ مسالے کھانے سے کبھی معدے کی خرابی نہیں ہوتی۔ ناظرین، ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کبھی کینسر نہیں ہوتا۔ رات کو وضو کیا کرو، چہرہ دھو کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ ناراض لوگوں کے دماغ زیادہ تر منفرد خیالات پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، فالج اور لکوہ کے مریض میٹھے کا استعمال نہ کریں۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے اور بے چینی کو ختم کرتا ہے۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان چھپا ہوا ہے۔ خارش کا مسئلہ ہو تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر لگاؤ، 1 ہفتے میں خارش ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، گرم دودھ میں جائفل ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ درست رہتا ہے، اور اس کے علاوہ گرم دودھ میں جائفل ملا کر پینے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے ہیں تو پودینے کا رس چہرے پر لگاؤ۔ جو لوگ رات کا کھانا نہیں کھاتے وہ لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت اوندھے منہ نہیں سونا چاہیے، اس طرح سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی فوراً چہل قدمی کرنے سے برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹا دیں تو انہیں تکلیف اور خارش نہیں ہوگی۔ روزانہ رات کو باقاعدگی سے بالوں میں کنگھی یا برش پھیرنے سے سر کی جلد میں دوران خون تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نمک کھانے میں کم ڈالا کرو، کیونکہ کم کا تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ ہو تو اس کا علاج ہی نہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے
آپ کو کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا۔ نزلہ زکام رہتا ہو یا گلے میں خراش ہو تو 4-5 خشک خوبانی کھا کر 1 کپ ہلکی نیم گرم چائے پی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اسے اگر چہرے پر ملیں تو جلد صاف ہو جائے گی، رنگت نکھر جائے گی اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کریں، دانے دور ہو جائیں گے۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما ضرور کھائیں۔ اپنی غذاؤں میں صبح و شام انجیر کا ضرور استعمال کریں۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں۔ کان کا بہنا، سرسوں کے تیل میں کیکر کے پھول جلا کر اس تیل کو چھان لیں، 2 سے 3 قطرے صبح و شام کان میں ٹپکا دیں۔ کان کا درد اور پیپ آنا بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گیس اور تیزابیت سے بچاؤ کے لیے مسالے دار اور روغنی کھانے، بیکری آئٹمز اور سافٹ ڈرنک سے پرہیز کریں۔